ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 130 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 اور 198 کا ایک حصہ تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ ان آیات میں حج کا وقت اور مہینے اور احرام والے کے لیے جن امور سے بچنا ضروری ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، سو جو شخص جس شخص نے ان میں حج کو اپنے ذمہ لازم کر لیا، فلا رفث، تو نہ کوئی فحش بات کی اجازت ہے، ولا فسوق، نہ گناہ کے کام کی اجازت ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کرنے کی اجازت ہے۔ رفث کے معنی ہے عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا، رغبت کرنا، یا زبان سے عورت کے ساتھ بے حجابی کی کھلی گفتگو کرنا۔ فسوق فسق کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے حکم عدولی یا نافرمانی کرنا، اور اپنے عام معنی کے اعتبار سے ہر گناہ اور نافرمانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جدال لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں اور یہ ہر حال میں ناجائز اور برا ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کا گناہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کام عام حالات میں گناہ ہیں وہ تو گناہ ہیں ہی، حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے والے پر بعض ایسی چیزیں بھی حرام کر دی گئی ہیں جو دوسروں کے لیے جائز ہیں، یعنی عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، یعنی کہ کھلی گفتگو اس عنوان سے کرنا، ان چیزوں کی ممانعت کر دی گئی ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں ایام حج کا ذکر ہے جو کہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور حج کے افعال 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے ان مہینوں میں حج کی نیت سے حج کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے سے اس کے ذمہ حج کرنا فرض ہو گیا۔ اب اس کو ہر حال میں حج ادا کرنا ہوگا۔ حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے سے مختلف طبیعتوں، زبانوں اور تہذیب کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے تیز مزاج اور غصے والے بھی ہوتے ہیں، لالچی اور حریص قسم کے لوگ بھی، اسی طرح عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر لڑائی جھگڑے، بد نظری اور گناہ کے مواقع زیادہ پیش آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکیم ذات نے اس موقع کی مناسبت سے خصوصی طور پر ایمان والوں کو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے اور گناہ سے باز رہنے کی تاکید فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ حج کے دوران فحش گوئی، گناہ کے کاموں اور لڑائی جھگڑے سے بہت احتیاط کریں، کیونکہ حج کے دوران جیسے ہر نیکی کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے تو اس متبرک مقام میں گناہ کی سزا اور وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اس گھر کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حج کا سفر بڑا صبر آزما ہوتا ہے، کیونکہ مختلف قوموں، زبانوں، رنگوں، مزاجوں کے لوگ، بے پردہ نوجوان اور حسین خواتین، بے پناہ رش، ازدحام، مسلسل نقل مکانی، ناموافق موسم اور عزیزوں اور خادموں کی خدمت اور دلداری کا فقدان ہوتا ہے، سواری، رہائش اور حسب طبیعت کھانے پینے کا سامان، اس کا حاصل کرنا بڑی مشکلات ہوتی ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ سارے اسباب انسان کو بعض اوقات اپنے
اپنے آپ میں نہیں رہنے دیتے۔ کہیں نظر بھٹک جاتی ہے، کہیں زبان بے قابو ہو جاتی ہے، کہیں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، کہیں لاوارث سامان دیکھ کر ہاتھ بہک جاتے ہیں۔ اس لیے وہ علیم و حکیم رب جو بندوں کی کمزوریوں سے خوب واقف ہے اور جس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں، اس نے حج کی نیت کرنے والے ہر انسان کو تاکید کر دی کہ ابھی سے سوچ لو، حج میں ہر قسم کی فحش گوئی اور نافرمانی اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ حاجی نے جیسا سلا ہوا لباس اتار کر 2 چادروں کی صورت میں صاف ستھرا نیا لباس پہنا ہے جس پر اور تو اور سلائی کا بھی دھبا نہیں، یوں ہی وہ گناہوں کا لباس اتار کر نیکی اور تقوی کا لباس پہن لے۔ اور جو شخص واقعتاً تمام آداب و شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج کرتا ہے وہ ایک نئے انسان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد اول میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس طرح بیت اللہ کا حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات کی اور نہ ہی کوئی نافرمانی کی تو وہ ایسی حالت میں لوٹے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حاجی کے لیے حکم ہے کہ وہ ظاہری آرائش اور نافرمانی کی آلائش سے بچ کر حج کرے تاکہ اسے واقعتاً حج کے مقاصد اور منافع حاصل ہو سکیں۔ آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ گناہ کے کاموں سے روکنے کے بعد مذکورہ جملے میں نیکی کے کاموں میں اضافے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس مقام پر نیکی کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے والہانہ طور پر اللہ رب العزت کی عبادت اور نیکی کے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے چھوٹے بڑے ہر کام کا علم ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں لگانا نیک بختی اور کامیابی کی علامت ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، بے شک بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ آیت کا یہ حصہ یمنی لوگوں کی ایک بری رسم کی تردید کے طور پر نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ حج کے موسم میں بغیر توشے کے یعنی بغیر زاد راہ کے حج کے لیے چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ رب العزت پر توکل کرنے والے ہیں، اور پھر مکہ معظمہ پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکور آیت میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ حج کے لیے جاتے ہوئے اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، کیونکہ بہترین توشہ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ اس آیت میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ حج کے سفر میں سفر کی ضروریات ساتھ لے لینی چاہیے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں جس طرح اہل یمن کا خیال تھا، بلکہ اسباب کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہی حقیقت میں توکل ہے۔ اس کے برعکس یہ توکل نہیں کہ خود تو سفر کی ضروریات لے کر نہ جایا جائے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگی جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ مخلوق سے سوال کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زاد راہ اپنے ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ بہترین پرہیزگاری یہی ہے کہ کسی سے نہ مانگا جائے، کیونکہ جو شخص خالی ہاتھ سفر پر روانہ ہوگا ظاہر ہے کہ اسے ضروریات زندگی کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ حالانکہ مانگنا سوال کرنا گداگری اسلام میں حرام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج آدھی دنیا کے مسلمان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، مگر یہ گداگری بہرحال حرام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو سوال کرنا روا نہیں سوائے خاص پریشانی کی حالت میں۔ آپ نے چند آدمیوں کو کچھ وقت کے لیے سوال کرنے کی اجازت دی، مگر اس وقت تک جب تک ان کی حالت درست ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو پیشہ بنا رکھا ہے، گداگری کو، اور ساری عمر وہ اسی میں گزار دیتے ہیں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن گداگر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، عجیب شکل و صورت لے کر رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ مانگتا پھرتا تھا۔ تو فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ اگر یہ منزل حاصل ہو گئی تو پھر سوال نہیں کرو گے۔ سوال کرنا، بھیک مانگنا تقویٰ کی روح کے منافی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اگر تم صاحب عقل و شعور ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو اور میری نافرمانی کے قریب نہ جاؤ، بلکہ صحیح راستہ اختیار کرو۔ فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ معاش تلاش کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اس کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے زمانے میں خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ تجارت کرنے سے کہیں ہمارے حج کی قبولیت میں کچھ فرق نہ آ جائے، چنانچہ وہ ایام حج میں خرید و فروخت کے بارے میں شک میں پڑ گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حج کے سفر میں تجارت کی اجازت کے بارے میں روایت ہے کہ حج کے ایام میں اوقاس اور ذو المجاز دور جاہلیت میں مکہ میں مشہور تجارتی میلے لگا کرتے تھے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ شاید اب ان میلوں میں خرید و فروخت جائز نہ ہوگی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت مذکور ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حج کے دوران تجارت کی اجازت عطا فرما دی اور واضح فرما دیا کہ زمانہ حج میں تجارت کرنا عبادت پر اثر انداز نہ ہوگا، لیکن حج پر جاتے وقت نیت خالصتاً حج کی ہونی چاہیے۔ خرید و فروخت کی نیت اگر ضمناً ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں حج کے موقع پر اونٹ وغیرہ کرایہ پر دینے کے لیے لے جاتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا حج نہیں ہوتا، تو اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کیا تو حج کے احکامات احرام، تلبیہ، طواف، رمی وغیرہ نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہ سب کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تیرا حج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حج کے سفر میں اگر کوئی شخص تجارت یا مزدوری کرے جبکہ اس کی اصل نیت حج کی ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کفار کی طرح حج کو صرف تجارتی منڈی بنا لینا مناسب نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ تم پر گناہ نہیں، لیس علیکم جناح، اس بات میں تم پر گناہ نہیں، تو بتا دیا کہ تم کر تو سکتے ہو لیکن تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، نیت خالصتاً حج کی ہونی چاہیے، لیکن اگر خرید و فروخت بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے۔ ان آیات میں حج کے احکام کو بیان فرمایا گیا ہے، اور ان ہدایات پر اگر ذرا غور کیا جائے تو اس سے یہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جو احکام ہیں کہ جو شخص احرام باندھ کر حج یا عمرہ کی نیت کر لے اس پر اس کا مکمل کرنا، یعنی ایک بار احرام باندھ لیا ہے تو اب اسے مکمل کرنا یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ نفلی حج کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کرے تو اس کے بعد اس کو پورا کرنا بھی احناف کے نزدیک واجب ہے۔ حج عمرہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ نیت بھی خالص ہو اور ممنوعات سے بچتے ہوئے تمام شرائط اور ارکان کو بھی پورا کیا جائے۔ کوئی شخص اگر ایسا ہے جو ایسے حالات میں گر گیا کہ اس کے لیے حج عمرہ کی ادائیگی ممکن نہیں رہی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حرم میں کسی بھی جانور کی قربانی دے کر احرام سے نکل جائے اور اگلے سال حج اور عمرے کی قضا کرے۔ جو شخص مجبوری کی بنا پر ممنوعات احرام میں سے جن چیزوں کا کرنا احرام کی حالت میں منع ہے، اگر مجبوری کی بنا پر
اس سے ان کا ارتکاب ہو جائے تو اس پر فدیہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی وہ 3 دن روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر کوئی جانور بکری وغیرہ ذبح کرے۔ حج قران یا حج تمتع کرنے والے پر دم شکر واجب ہے، اور اگر وہ دم نہ دے سکے، غریب آدمی ہے، دم کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو پھر 10 روزے رکھے، جن میں سے 3 روزے مکہ ہی میں 9 ذی الحج سے پہلے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے جائیں گے۔ حدود حرم کے اندر رہنے والوں کے لیے حج قران اور تمتع جائز نہیں، ان کا حج افراد ہوگا۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکام کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حج ایک معین زمانے ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ فحش گوئی، حدود شرع سے تجاوز اور لڑائی جھگڑا زمانہ حج کے خاص محرمات میں سے ہیں۔ موسم حج کو نیک اعمال کے ساتھ خصوصی نسبت ہے، اس لیے زمانہ حج میں ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ بھی ضروری ہے اور زاد عمل بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، زاد راہ بھی ہو، زاد عمل بھی ہو، کیونکہ فرما دیا کہ سب سے بہتر جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ ایمانی زندگی کے سفر میں تقوی سے بہتر زاد سفر کوئی نہیں۔ صاحب تقوی ہونا صاحب عقل ہونے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صاحب عقل بناتے ہوئے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔